تو اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں نا تو اجر رسالت کا تقاضا یہ، جس رسول نے کچھ نہیں مانگا اس نے کہا قل لا اسألکم علیہ الاجر الا مودۃ فی القربى. اگر محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے اویس ربانی صاحب اظہار نہیں ہوگا، ان کی محبوب ترین ہستیوں سے محبت کرنی پڑے گی. توہین رسالت علی کے قتل کے وقت ہوتی ہے. میں بات مکمل کرنا چاہوں گی. توہین رسالت تب ہوئی جب حسن کو جنت البقیع میں دفن نہیں کیا گیا. کون ہے جو اس پر چرچا کرنے والا ہے؟ ایسے تنگ ذہنوں کا تو میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے پاس بھی کوئی علاج نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خواتون کو بلا کے سوال کیوں پوچھے، مردوں سے نہیں پوچھے. وہ واقعی ایسے لوگوں کی وجہ سے خواتین کا کردار دبایا جا رہا ہے اور ان کو پسپا کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ اس زد میں ہے اور نقصان اٹھا رہا ہے. مگر اتنی سارے پرجوش جلوس ایام، چلے میں اس کو نگاہ احترام سے دیکھتا ہوں، ہونے چاہیے، آپ کو حق حاصل ہے. مگر ختم نبوت کے معاملے میں اور توہین کے حوالے سے آپ لوگ سر عام نظر نہیں آتے، برملا برجستہ ریلیاں نکالتے ہوئے، جلوس نکالتے ہوئے، محفل کا انعقاد کرتے ہوئے. یہ کام صرف ہمارے ہی رہ گئے، یعنی ہم نے عشق رسول کے دعوے کرنے اور اسی کے وعدوں کو نبھانا ہے. آپ نے صرف وہی کرنا ہے جو آپ کو فائدہ مند لگتا ہے. میں نے سوال پوچھنا ہے، مگر یہ بات ہم کہیں تو سمجھ میں آتا ہے. وہ جو خود ماتم کر رہے ہوں، وہ جو خود جان سوزی کر رہے ہوں، خود کو ہلاک کر رہے ہوں، وہ یہ مقدمہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ بجائے یہ کرنے کے کام تو الٹا ہو رہے. رسول مبین حضرت علی کو، حضرت ابوبکر کو، عمر کو بھیج رہے ہیں تائید کے لیے، کہہ رہے ہیں جا کے اس سے حال و احوال پوچھ کر آؤ. بلکہ ٹھیک ہے اگر جا رہے تو حال و احوال کے بعد ذرا تنبیہ بھی کروا دیتے. آپ تاریخ میں اپنے علماء سے، مفتی سے نکال کے دکھائیے کہ کہیں ایک جگہ انہوں نے اس بات کو رد کیا ہو اور ڈانٹا ہو. ایک مرتبہ ڈانٹ دیتے. اپنے کیا ہم نے اصحاب کو ڈانٹتے ہوئے سمجھاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیونکہ آپ بھی مانتی ہیں اور خود قرآن کا واضح طور سے حکم ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ قوام ہیں، عورتوں کے اوپر ان کو ایک درجہ حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے. جب افضلیت حاصل ہے تو ایک خاتون کیا کہے گی کہ کیا مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں؟ عورت اور مرد کا، اس کے شوہر کا کیا حق ہے؟ کتنا حق ہے؟ فرمایا حق اتنا ہے کہ اگر مرد کے بدن پہ اس قدر پھوڑے پھنسی نکلیں کہ وہ اس کا پورا بدن بھر جائے اور اس سے پیپ اور پانی باہر آتا ہو، اور اگر وہ عورت، اس کی بیوی، اپنی زبان سے اسے صاف کرتے رہ جائے، دن رات اس کی تیمارداری کرے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جو کچھ آپ کو ملتا ہے وہ تو محرم میں ملتا ہے، بہت بھاری معاوضہ ملتا ہوگا. اب تو سنا ہے کہ ایام فاطمیہ کے نام سے بھی ایام اضحیٰ آ گئے ہیں. اس میں بھی آپ ظاہر بہرحال ایک معاوضے کی صورت تو بنتی ہوگی. یہ ہے کیا ویسے؟ بہت سے ہمارے دوست آپ کے ناقدین یعنی اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، آج کے زمانے کی ایک نئی بدعت ہے، گزشتہ ایام کی طرح اس کو بھی ایک بدعت ہی تصور کرنا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں. آج سے 10-12 سال قبل ایام فاطمیہ کا تصور بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ ایران اور عراق میں بھی یہ روایات نہیں تھیں، چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، ان ایام کو منایا نہیں جاتا تھا. لیکن ایام فاطمیہ نام مختلف ہے. وہاں پر ہستی حسین کی ہستی تھی، یہاں پر عزائے جناب فاطمہ کے عنوان سے منائی جا رہی ہے. وہاں پر ذات مختلف تھی، یہاں ذات مختلف تھی. وہاں پر معرکہ مختلف تھا، یہاں معرکہ مختلف ہے، لیکن مقصد ایک ہی ہے. اگر ہم اگر ہم شیعہ حضرات، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، اگر ہم شیعہ حضرات حسین کے غم، ان کے قتل، ان پر ہونے والے بہیمانہ تشدد کو اس طرح سے منظر عام پر نہیں لاتے جیسے ہم لا رہے ہیں، تو خدا کی قسم دنیا ان کے قتل کو بھی ایک بخار اور بیماری کا بہانہ بنا کے فراموش کر دیتی. اسی مقصد کو لے کر ہم ایام فاطمیہ کو آغاز کر چکے ہیں اور ایام فاطمیہ کے عنوان سے ایام اضحیٰ منا رہے ہیں. کیوں منا رہے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے. کس لیے منا رہے ہیں؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ پسند نہیں کرتا کہ تم آواز کو بلند کرو، آواز کو اٹھاؤ، اپنے لہجے کو بلند کرو، لیکن اگر وہ ایک مظلوم کے لیے ہو. اویس ربانی صاحب، جو تاریخ ہے وہ بایاس نہیں ہوتی. تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی. تاریخ کے اوراق صاف واضح ہوتے ہیں. تاریخ وہی کہتی ہے جو یہ دیکھا کرتی ہے. لیکن ہاں، ہمیں تعصب کی پٹی کو آنکھوں سے ہٹانا ہوگا. میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ بہت سی کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ مختلف علماء، بزرگ، اولیاء کرام، اولیاء اللہ کے بارے میں ان کے مختلف شہادت اور ان کی ولادت کے دنوں میں مختلف ایام مناتے ہیں، دنیا تک پہنچاتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، آپ نے کیوں اس طرح کی روش اختیار نہیں کی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدہ کے شہادت کے ایام میں آپ روز ایک نشست رکھتے اور جناب سیدہ کا گفتگو کرتے، ان کی اہمیت بیان کرتے، تسلسل سے ان کا تذکرہ کرتے، مگر آپ خاموش نظر آ رہے ہیں. بلکہ میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے تمام تر اہل تسنن خواہران اور برادران سے ایک بہت محبت سے سوال کرنا چاہوں گی. میں آپ سے محبت رکھتی ہوں اور محبت سے سوال کرنا چاہوں گی. آپ تو ہم سب سے زیادہ رسول عالمین سرور کائنات سے محبت رکھنے والے ہیں. آپ ان کی نالین کو سر کا تاج بناتے ہیں. آپ ان کے شانوں پر پڑی ہوئی کالی کملی کو کعبے سے زیادہ معزز جانتے ہیں. آپ ان کی گیسو پر جان قربان کرنے والے ہیں. آپ ان کی محبت کے دم بھرتے ہیں. آپ اپنی خوشی غمی سے زیادہ رسول کی ولادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ صحابہ سے محبت رکھتے ہیں رسول کی نسبت سے. آپ
اہل بیت کو چاہتے ہیں رسول کی نسبت سے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ خاتون، وہ جس کے بارے میں رسول کہیں بدعت و منی، میرا ٹکڑا نہیں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا ٹکڑا ہے، جس کے بارے میں رسول یہ کہیں کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، شریک کار رسالت ہے. اگر آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اگر آج رسول زندہ ہوتے اور ان کی 18 برس کی بچی یہ کہتی ہوئی دنیا سے گزر جاتی کہ بابا صبت علیہ مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیالین، بابا یہ جو مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ دن پر پڑتی تو وہ سیاہ رات پہ تبدیل ہو جاتے. آپ قتل بھول جائیں، آپ فدق بھول جائیں، آپ ہر شے بھول جائیں. میں سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اگر آپ تعقل کر سکتے ہیں، تفکر کر سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں، سب کچھ چھوڑیے، بس دیکھیے جناب سیدہ کی ابھی ابن ابی الحدید معتدلی نے لکھا، اور مختلف سنی شیعہ مصادر میں ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ جناب سیدہ دنیا سے جاتے جاتے علی سے وصیت کر کے جا رہی ہیں، کیا علی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے. یقیناً آپ سوال کریں گے ہاں وہ شاید حجاب کی وجہ سے، کچھ حجاب کے پروٹوکول، ایسا ہی ہے یقیناً کہ تو پھر جناب سلمان فارسی کیوں شامل ہیں؟ کیا وہ محرم میں شامل ہیں؟ جناب ابو ذر کیوں شامل ہیں؟ جو لوگ شامل ہیں وہ کیوں شامل ہیں؟ حقیقتاً مسئلہ محرم یا نامحرم کا نہیں ہے، مسئلہ ناراضگی کا ہے. کوئی تو ہے، چلیں چھوڑیے، میں اپنی جانب سے آپ کو لقمہ نہیں دیتی، الفاظ نہیں دیتی، آپ جائیے معلوم کیجیے. اگر آج آپ کی زوجہ، کوئی شخص، گھر کا کوئی فرد کی کہتے ہوئے دنیا سے چلا جائے نا کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، حقیقتاً وہ کسی سے ناراض ہے، وہ ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے. میں آج آپ سے کہتی ہوں، آپ کسی اور کو نہ دیکھیے، آپ تشیع کو نہ دیکھیے، آپ اس عنوان سے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رسول کی ایسی دختر ہیں کہ جن کے دروازے کو کھول کر اور بند کر کے رسول مبین نماز ادا کیا کرتے تھے، ایسی دختر. بہتر. میں آپ جذباتی ہو جاتی ہے. میں نے تو خالی آپ سے ایام فاطمیہ کی تاریخ پوچھی ہے. جی میں نے آپ کو آپ تک پہنچایا کہ یہ ایام فاطمیہ کی تاریخ اس قدر اتنی ہی پرانی ہے جتنی محبت رسول پرانی ہے. تو اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں نا تو اجر رسالت کا تقاضا یہ، جس رسول نے کچھ نہیں مانگا، اس نے کہا قل لا اسألکم علیہ الاجر الا مودۃ فی القربى. اگر محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ کا نارہ لگانے سے اویس ربانی صاحب اظہار نہیں ہوگا، ان کی محبوب ترین ہستیوں سے محبت کرنی پڑے گی. تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے، آپ کو برا لگے یا اچھا لگے؟ کیوں لگتا ہے آپ کو برا؟ یعنی اللہ کے رسول سے محبت کرنا آپ کو برا لگتا ہے؟ ہمیں برا نہیں، اصل میں عملی محبت نہیں ہے. عملی محبت کا حقیقی جو مظاہرہ کر رہے ہیں، جو اظہار کر رہے ہیں، وہ تشیع ہیں. ہمیں کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، ہمیں شوق ہے غم منانے کا. آپ جانتے ہیں ہم ان ایام میں اپنی شادیاں، اپنی برتھ ڈیز، اپنی خوشیوں کو ملتوی کر لیتے ہیں. کون چاہتا ہے، کون چاہتا ہے ہر وقت روتے رہنا؟ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہر وقت سوگ کے عالم میں رہنا. میں نے آج کالے لباس زیب تن کر کے رکھا ہے، کیوں کر کے رکھا ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں؟ آپ سب کی بات نہیں کر رہا، مگر خطبہ ذاکرین کو تو پیسے ملتے ہیں، کام چل رہا ہے نا ان کا. جی اللہ بہت عنایت کرتا ہے، آج یہاں بھی دے گا اور اللہ کے رسول کو اجر رسالت عطا کرنے پہ روز قیامت بھی دے گا، اور ہمیں اس پر فخر ہے. چلیں اس کو میں آپ کو معذرت، اگر میرا کام نہیں ہے آپ سے مباحثہ کرنا ہے، میں تو ایک صحافی کی حیثیت سے چند سوال پوچھتا ہوں، زیادہ سے زیادہ ایک سوال پہ تکرار کر لوں گا. ہاں آپ کے جواب عوام سن رہی ہے اور وہ اس پہ رد عمل دے گی. خیر یا اس کے علاوہ اتنی سارے پرجوش جلوس ایام، چلے میں اس کو نگاہ احترام سے دیکھتا ہوں، ہونے چاہیے، آپ کو حق حاصل ہے، مگر ختم نبوت کے معاملے میں اور توہین کے حوالے سے آپ لوگ سر عام نظر نہیں آتے؟ برملا برجستہ ریلیاں نکالتے ہوئے، جلوس نکالتے ہوئے، محفل کا انعقاد کرتے ہوئے. یہ کام صرف ہمارے ہی رہ گئے؟ یعنی ہم نے عشق رسول کے دعوے کرنے اور اسی کے وعدوں کو نبھانا ہے، آپ نے صرف وہی کرنا ہے جو آپ کو فائدہ مند لگتا ہے؟ ای کاش کہ آپ کے سوال کا میرے پاس جواب نہ ہوتا. لیکن ایک بار پھر اپنے مکتب کی ایک چھوٹی سی خادمہ اور طفل کی حیثیت سے میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں. اہل تسنن علماء کرام نے اس بات کا اظہار برملا کیا ہے کہ جس طرح سے تشیع نے رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور خصوصاً ان کی ختم نبوت، اس عقیدہ ختم نبوت پر اپنے قلم کو اٹھایا، اس انداز سے کوئی نہیں اٹھا سکا. اور حقیقتاً ہمارا امام کے بارے میں اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو عقیدہ ختم نبوت کا اظہار یوم غدیر کے بعد سے شروع ہو گیا تھا. اس روز جب اعلان کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، تو واقعاً ہم اپنی مجالس میں، ہم اپنے تمام تر جہاں پر موجود ہوتے ہیں، تمام تر محافل میں یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی تفسیر ہی ختم نبوت ہے، اور یا ایھا الرسول بلغ کی تفسیر ہی ولایت کا آغاز ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ بھی ہماری طرح امام منصوص من اللہ کا عقیدہ اپنا لیتے نا تو آج آپ کو ختم نبوت پر دلیلیں دیتے ہوئے نہیں دیکھا جا رہا ہوتا، دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ اعلان کہ ولایت کے سسٹم کا آغاز ہو چکا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ نبی لفظ نکلا ہے نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو. ختم نبوت اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ آج تک جتنے پیغامات آنے تھے، نبی آنے تھے، رسول آنے تھے، وہ آ چکے ہیں. اب یہ خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ اب تک آنے والی جتنی بھی تعلیمات تھی، پیغامات تھے، اب ختم ہو گئے. اب جو ہمارا عقیدہ یہ امامت ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ آج تک آنے والی جو تعلیمات تھیں وہ مکمل ہو گئی
نہیں. اب امام کا یہ کام ہے کہ امام اس تعلیم کو امپلیمنٹ کرائے گا. ایسے جیسے میں نے اسکول بنایا, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا بھی ہو نا تو وہ ایک سیٹ اپ کو جب اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کی تکمیل کے بعد کسی کو پرنسپل بنا کر وہاں پر جاتا ہے تاکہ اس رولز کو امپلیمنٹ ہونے دے. تو ختم نبوت کی سراسل دلیل ولایت کا آغاز ہونا ہے کہ یہاں نبوت ختم ہوئی اور یہاں سے امپلیمنٹیشن آغاز ہوئی. دوسری بات, توہین رسول. توہین رسول کے لیے ریلیاں نکالنے اور ایک دوسرے کا قتل و غارت کرنے میں جتنی آپ اپنا کردار بتائیں نا, ہم پہ نہ چلیں, آپ کا کیا کردار ہے اس میں یہ بتائیں. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے عرض کریں. توہین رسالت کا اعلیٰ ترین نمونہ کربلا میں پیش آیا. توہین رسالت کا سب سے اعلیٰ ترین آیا. توہین رسالت علی کے قتل کے وقت ہوتی ہے. میں بات مکمل کرنا چاہوں گی. توہین رسالت تب ہوئی جب حسن کو جنت البقیع میں دفن نہیں کیا گیا. کون ہے جو اس پر چرچا کرنے والا ہے؟ امام حسن کے شہادت ہم مناتے ہیں, ہم شور کرتے ہیں کہ توہین رسالت ہو رہی ہے. اے مسلمانوں اس پر رو, اس پر گریا کرو. ہم شور کرتے ہیں ایام فاطمیہ میں کہ توہین رسالت ہوئی ہے. رسول کے جگر کے ٹکڑے کو, رسول کے ٹکڑے کو بہجت قلبی جسے کہا گیا, قرۃ عین رسول جسے کہا گیا, شب قدر مصطفیٰ جسے کہا گیا, لیلۃ القدر جسے کہا گیا, اس کی تضحیق کی گئی ہے, اس کی توہین کی گئی ہے. یہ توہین رسالت کا پرچار کرنا ہے, یہ توہین رسالت کو بیان کرنا ہے. معاف کیجیے گا, یہ جو ٹک ٹاکر مولوی آج کل مثلا باہر نکل آئے یا توہین رسالت کا کے نام سے پرچار کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم توہین رسالت کے خلاف ہیں, یہ کہنے سے نہیں ہو جاتا. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, بلکہ آپ کے سامعین کے اذہان کو کھولتی چلوں اور مکمل بہترین اتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ کہ جو توہین رسول اور توہین رسالت آپ کی کتابوں میں موجود ہے وہ توہین رسالت کوئی غیر مذہب بھی نہیں کر سکتا. یہ جو آج چلیں اسی پہ احتجاج کریں نا, کیوں نہیں کرتے ہم تو کرتے ہیں احتجاج. میں اگر آپ کی کتب آپ کے ذاکرین توہین کرتے ہیں, یہ کہیں نا. اچھا کس طرح سے؟ نہیں میں آپ ہمارے پاس نہیں اور توہین رسالت نہیں, معاذ اللہ کی توہین ہم نے سنی ہے. اللہ اکبر. نہیں آپ ابھی اگر اپنی فیس بک ہسٹری یا گوگل کو ذرا سا دیکھیں اور سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حال ہی میں آپ ہی کے ایک مولوی جناب طارق مسعود اپنی ایک جانب سے اپنی ہی کتاب میں لکھی گئی ان حضرت کو رسول مبین کی شان کے خلاف, ان کی توہین کے لیے تو ڈھیر روایات مل جاتی ہے جن کو وہ برملا اظہار کرتے ہیں, جن کو وہ ممبر پر بیان کرتے ہیں. لیکن معاف کیجیے گا, ان موصوف کو, ان صاحب کو یزید کی بدفعلیوں, یزید کی بدکرداری کے خلاف کوئی ثبوت صحیح حدیث میں نہیں مل رہا. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ معذرت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے, الرحیق المختوم, سیرت اور مغازی میں آنے والی حالیہ کتابوں میں نمبر اول پر آنے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے, میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ توہین کا مسئلہ جب تک ختم نہیں ہوگا, جب تک آپ اپنی کتابوں سے توہین آمیز مواد کو نکال کے ختم نہیں کر دیں گے. میں آپ سے لمحے کی فرصت چاہوں گی اور ایک روایت کی جانب آپ کی نگاہ اور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گی. صحیح بخاری کتاب التعبیر باب اول, رسول مبین الرؤیۃ الصالحہ 1034/2. وہی اب اس میں روایت کیا موجود ہے؟ روایت کا سلسلہ یہ کہ رسول مبین پر جب وحی کا سلسلہ پہلی وحی آئی اور اس کے بعد سلسلہ ذرا موقف ہو گیا, ذرا توقف آ گیا, ذرا تاخیر کا شکار ہوا. تو اب یہاں پر سنیے گا, وہ بیان کرتے ہیں وحی بند ہو گئی جس سے رسول مبین اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے کر اور وہاں سے لڑکنے کی کوشش کی, حتیٰ کہ جناب جبریل آئے اور آپ کو تھاما اور تھام کے کہا, یا رسول اللہ آپ تو رسول برحق ہیں. یعنی اب آپ کی کتابوں کے مطابق جبریل رسول مبین کو بتائیں گے کہ آپ رسول برحق ہیں. پھر فرمایا اور جب اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا. اچھا, اب پھر جب آپ پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی یا یہ سلسلہ دیر تک یا تاخیر کے بعد کا شکار ہو جاتا تو پھر آپ ایسا ہی کام انجام دیتے, یعنی اپنی جان کو خود ہلاکت میں ڈالتے. لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبریل پھر نمودار ہوتے اور نمودار ہو کے وہ آپ کو بتاتے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں, جبکہ یہ نص قرآنی کے خلاف ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. میں بحث نہیں کر رہا, میں تو صحافی ہوں, میں نے سوال پوچھنا ہے. مگر یہ بات ہم کہیں تو سمجھ میں آتا ہے, وہ جو خود ماتم کر رہے ہوں, وہ جو خود جان سوزی کر رہے ہوں, خود کو ہلاک کر رہے ہوں, وہ یہ مقدمہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کی ماتم پر اعتراض ہی ٹھیک نہیں ہے. میں آپ سے بس اتنا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج ایام فاطمیہ کے دوران اس دور میں رسول خدا زندہ ہوتے تو ان کا کیا کام تھا؟ ہمارا حیات ہے, اگر ہوتے تو ہم کو سلام بھیجتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں. امیر حمزہ کی شہادت پر کہ جب اتنا بڑا مارکا پیش آیا, شہادت تو مومن کی میراث ہے نا, اس پر رسول مبین کالے لباس کو زیب تن کر کے خواتین کے ساتھ نکل کے گریاں ازاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو خود سوزی ہے وہ تو نہیں ہے نا, جو آپ کر رہے ہیں خود سوچ. میں اس پہ نہیں جا رہا. چلے میں سمجھتا ہوں آپ اویس قرنی کے بارے میں کیا کہیں گے پھر؟ جناب آپ کو خود نام اویس ہے نا, تو اگر آپ نے کچھ مال, آپ کی والدہ کو یہ نام بہت پسند آیا ہوگا, کیا مجھے ایک صفت بتائیں ان کی.
جناب اویس اتنا الحمدللہ آپ خود ڈاکٹر ہیں, خود آپ بہت سے علماء کرام سے سوال کرتے ہیں, اویس کرنی کا کون سا ایسا معجزہ, کون سا ایسا کام, کون سی کرامت رسول مبین کو پسند آئی, آپ کی والدہ کو پسند آئی کہ آپ کا نام اویس رکھ دیا؟ سب سے پہلے تو ان کی والدہ سے محبت اور بے انتہا محبت جی, اور والدہ کی اطاعت جو ان کے درجات کو بلند کرتی ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا کیا کام کیا انہوں نے عشق رسول میں؟ ایک کام کو ایک دفعہ نہیں کیا بلکہ ان کی زندگی عشق سے سرشار ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس دن سے لے کر جس دن سے انہوں نے بلال حبشی کی اذان سنی ہے یمن میں رہتے ہوئے, اور صفین میں ان کی شہادت تک پوری زندگی عشق رسول. ماشاء اللہ, آپ کو تو بہت کچھ معلوم ہے. تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ رسول کی محبت میں انہوں نے جب معلوم ہوا کہ احد میں ان کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا تو انہوں نے ایک توڑا, پھر دوسرا توڑا, شاید یہ پھر کہا کہ ایسا نہ ہو اوپر کا ٹوٹا ہو, پھر اس طرح کر کے اپنی 32 دانت توڑ دیے. اب یہاں پر قول رسول کا قول فعل اور تقریر کیا کہتی ہے؟ رسول نے بجائے اس کے کہ روکتے اور کہتے ہیں ویسے کرنی, آج سے تم میرے صحابی نہیں ہو, تم اپنے آپ کو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہو, بجائے یہ کرنے کے کام تو الٹا ہو رہا ہے. رسول مبین حضرت علی کو, حضرت ابوبکر کو, عمر کو بھیج رہے ہیں تائید کے لیے, کہہ رہے ہیں جا کے اس سے حال و احوال پوچھ کر آؤ. بلکہ ٹھیک ہے اگر جا رہے تو حال و احوال کے بعد تنبیہ بھی کروا دیتے. آپ تاریخ میں اپنے علماء سے مفتی سے نکال کے دکھائیے کہ کہیں ایک جگہ انہوں نے اس بات کو رد کیا ہو اور ڈانٹا ہو. ایک مرتبہ ڈانٹ دیتے اپنے, کیا ہم نے اصحاب کو ڈانٹتے ہوئے سمجھاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کہیں نہیں ملتا. بلکہ محبت سے رسول مبین نے تائید کی, ان کے حال و احوال جاننے کے لیے رسول مبین نے حضرت علی, حضرت ابوبکر, عثمان کو بھیجا, حضرت عمر کو بھیجا. گڈ, تھینک یو. بہرحال تاریخ میں یہ واقعہ مستند نہیں ملتا, مگر میں آپ کی بات لے کے آپ کو کامنٹ آگے تک پہنچاؤں گا بطور صحافی. اب یہ مسئلہ جو مرد اور زن کا ہے وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم موضوع سے نہ ہٹیں, اور آپ کے پروگرام میں آنے سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہو کہ میں خواتین کے مسائل پہ گفتگو کر سکوں. میرا معاشرتی مسئلہ سب سے سنجیدہ مسئلہ ہے. اسلام مرد اور عورت کے مساوات کا قائل نظر آتا ہے آپ کو؟ یعنی یہ میں ایک صحافی اور ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ آپ بھی مانتی ہیں اور خود قرآن کا واضح طور سے حکم ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ قوام ہیں, عورتوں کے اوپر ان کو ایک درجہ حاصل ہے, افضلیت حاصل ہے. جب افضلیت حاصل ہے تو ایک خاتون کیا کہے گی کہ کیا مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں؟ آپ کی تحقیق اور علم میں کمی کے باعث آپ نے یہ کہا کہ اسلام میں مرد اور زن یا مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام مساوات کا قائل ہے, اور اسلام میں مرد کو عورت پر اور عورت کو مرد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. مرد اوپر اور عورت کا درجہ نیچے نہیں ہے. مرد و زن برابر ہیں. اس کی گواہی قرآن بلاغت کی ایک بہت ہی معروف سورہ آل عمران کی آیت میں دی جا رہی ہے. خود اللہ فرما رہا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا. پھر آخر میں اللہ کہتا ہے کہ ثوابا من عند اللہ, کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ٹھیک ہے, اور پھر فرماتا ہے وہ تو آپس میں ایک دوسرے میں سے ہی ہیں, یعنی دونوں برابر ہی ہیں. اس کے علاوہ چلیں اس آیت سے ہم نے استدلال کیا, پتہ چل رہا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ہی ہیں, یعنی برابر ہیں. جس طرح سے مرد دنیا میں آ رہا ہے اسی طرح سے عورت دنیا میں آ رہی. شرف بندگی کو, شرف انسانیت کو, بلندی کو, مقام کو دونوں ایک جیسا سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دونوں کو ایک جیسے رائٹس دیے جا رہے ہیں, دونوں کو ایک جیسا اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے سورہ احزاب کی آیت میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, اور ایک طویل آیت, اور پھر اللہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے دونوں سے ہی, مسلمان مرد, مسلمان عورت, مومنین یعنی ایمان رکھنے والے مرد, ایمان رکھنے والی عورتیں, قانت یعنی قانے رہنے والے مرد اور قانے رہنے والی عورتیں, اللہ نے ان دونوں کو بالکل برابر کے رائٹس دیے ہیں. اللہ کے نزدیک کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے, مرد افضل عورت کمتر نہیں ہے. اب مجھ سے پوچھئے کہ مرد کب افضل ہے؟ جب مرد نکاح جیسے عظیم بندھن میں بنتا ہے. پھر قرآن کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, یعنی وہ مرد حضرات جو اب بھی شادی سے محروم رہ گئے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو عورت سے افضل مت سمجھیں. یہ نکاح ہے جو آپ کو, یعنی اب تک بھی جو نکاح نہیں کر سکے وہ انتہائی میں کہوں گی بیچارے ہیں, اور اب تک بڑے کم اپنے آپ کو کم قیمت رکھا, اپنے آپ کو کمتر رکھا, کیونکہ نکاح ایک ایسی افضل ترین, خوبصورت ترین, اہم ترین چیز ہے جو آپ کو مقام دلوا رہی ہے افضلیت کا. تو جو افضل ہونا چاہتے ہیں نا, تو وہ اپنی بیوی سے تو افضل ہیں, وہ دوسری خواتین سے افضل نہیں ہیں. اللہ نے اب جب وہ شادی کے بندھن میں بندھا تو اللہ نے کہا اے رجل, اے میرے بندے, اے مرد, تو اب افضل ہے, عورت تجھ سے ایک درجہ نیچے ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک خاندان جو ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے, اس کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہے. اگر کائنات میں 2 خدا بھی ہوتے تو اللہ لفسدت, فساد ہو جاتا. تو ایک گھر کو چلانے کے لیے اگر 2 لوگ برابر سے چلیں گے, 2 لوگوں کی آپس میں رضائیں نہیں ملیں گی یا منشا یا مرضی نہیں ملے گی, تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے مرد کو قوام بنایا, مرد کو افضل رکھا, مرد کو برتر رکھا. اور حتیٰ کہ میں آپ کو ایک اور چیز واضح کر کے بتاتی چلوں کہ مرد اس قدر عورت پر کائنات میں, شادی کے بعد کی بات ہو رہی ہے, اس قدر جس کی اطاعت سب سے زیادہ واجب ہے, اپنے والدین سے بھی زیادہ, وہ اس کا شوہر ہے, وہ اس کا مرد ہے.
اور اللہ نے اس نکاح کے بندھن کی وجہ سے اللہ نے مرد کو یہ عظیم ترین منزلت اور رتبہ عطا کیا. اور میں آپ کو ایک اور چیز آپ کو واضح کر دوں, یعنی اطاعت. کسی نے رسول مبین سے پوچھا یا رسول اللہ, عورت پر مرد کا, اس کے شوہر کا کیا حق ہے, کتنا حق ہے؟ فرمایا حق اتنا ہے کہ اگر مرد کے بدن پہ اس قدر پھوڑے پھنسی نکلیں کہ وہ اس کا پورا بدن بھر جائے اور اس سے پیپ اور پانی باہر آتا ہو, اور اگر وہ عورت, اس کی بیوی, اپنی زبان سے اسے صاف کرتے رہ جائے, دن رات اس کی تیمارداری کرے, تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ اکبر, بہت کام کی بات بتائی جی, اس قدر. اور حتیٰ کہ عورت کے اعمال قبول نہیں ہوتے. فرمایا انا بر الزوجہ, عورت اپنے زوج سے, اپنے مرد کے ساتھ نیکی کرنا افضل من تمام تر عبادت سے افضل ہے, افضل من الصلاۃ والزکاۃ والحج والجہاد فی سبیل اللہ. یعنی عورت کے لیے جہاد, حج, روزہ, نماز سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اچھی شوہرداری, کہ وہ اپنے شوہر کو راضی رکھے. میں ان تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور مجھے تو خوشی ہے سب مردوں کے حوالے سے آپ نے بات کی اور خواتین کو بھی احساس دلایا. مگر بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شادی کے بعد وہ افضل ہوتا ہے, شادی سے پہلے وہ کسی کا بھائی نہیں ہوتا. شادی سے پہلے اس کی قیادت میں اس کے گھر کی عورت بڑی ہو یا چھوٹی ہو بازار تک نہیں جا سکتی ہے, وہی تو محرم بناتا ہے رشتوں کو. نہیں, اگر بھائی ہے تو افضل کیوں ہے؟ بھائی ہے تو افضل نہیں ہے. اگر وہی نا, خاندان کا سربراہ کون ہے؟ سربراہ ظاہر, اگر آپ سربراہ ہیں تو آپ جب ایک سربراہ ہیں تو ظاہر زوجہ جو آپ کی ہے وہ آپ سے تھوڑی کمتر ہے, وہ آپ کی بات مانیں گی, تو ظاہر آپ کی بیٹی بھی مانیں گی, آپ کا بیٹا بھی مانے گا, ہر شخص اس بات کو مانے گا نا. تو سربراہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے. ہاں, وہی بات ہے کہ اللہ نے مرد کو طاقت زیادہ دی ہے اور لیڈرشپ میں اور عقل میں اس کا حصہ زیادہ رکھا ہے. وہی میں نے کہا, یہ بار بار یہاں پہ بات ہوتی ہے مرد ناقص ہے, عورت ناقص ہے, عورت میں عقل کم ہے. میں آپ کو ایک اور بتا دوں, اکثر آپ کے پروگرام میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ عورت کو بلا کے سوال کیوں کر رہے ہیں. ہم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک مرد عالم دین بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے, وہ بھی پڑھ رہا ہے, ہم بھی پڑھ رہے ہیں. تو اگر کسی سے سوال جواب کیا جا رہا ہے تو کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے. اکثر ہم بھی انہیں کلاسز سے, انہیں یونیورسٹی سے نکلے ہیں جہاں پر مرد اور عورت تمام لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اکثر ایسا ہوا کہ ہم نے مرد کو بیٹ کر کے آگے پوزیشنز لی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت عقل میں کمتر ہے. ہاں, شادی کے بعد یہ بات, یہ قرآن پروف کر رہا ہے, میں پروف نہیں کری, کہ مرد کا جو درجہ بلند ہوتا ہے وہ شادی کے بعد بلند ہوتا ہے. ہاں, ایسے تنگ ذہنوں کا تو میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے پاس بھی کوئی علاج نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو بلا کے سوال کیوں پوچھیں, مردوں سے نہیں پوچھے. وہ واقعی ایسے لوگوں کی وجہ سے خواتین کا کردار دبایا جا رہا ہے اور ان کو پسپا کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے معاشرہ اس زد میں ہے اور نقصان اٹھا رہا ہے. مگر بہرحال میں ان ناقدین سے ہٹ کر ان کی بھی اصلاح کا خواہش مند ہوں, اور ان کے گھر میں بھی بہن, بیٹی, ماں موجود ہے, تو اس پروگرام کو دیکھ کے اگر ان کا بھی بھلا ہوتا ہے اور ان کی بہنوں کو سننے میں کوئی سیکھنے کی چیز ملتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی. اور جہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پسند بھی کرتے ہیں, سوال جواب بھی کرتے ہیں,